اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرة وأصیلا نحمد ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم ارزقنا اخلاص الہی آمین۔ ہم علامات قیامت پڑھ رہے ہیں، حصہ دوم، اور اس میں ہم نے کچھ علامات پڑھ لی ہیں، اور پچھلی کلاس میں ہم نے کچھ علامات پڑھی تھی، اس کے حوالے سے کچھ 2-3 پوائنٹس انشاءاللہ ڈسکس کریں گے اور پھر اگلے ٹاپک سے سٹارٹ کریں گے۔ ہم نے پڑھا تھا علماء کی اموات، اور یہاں پر ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ دین کا علم بندوں سے چھین کر ختم نہیں کرے گا، بلکہ علماء کی موت سے علم دین ختم کر دے گا۔ پھر ہم نے کہا تھا کہ اس میں بہت ساری چیزیں ڈسکس کی تھیں، علماء کی اموات، اس کے علاوہ علماء دین کا سرمایہ ہوتے ہیں، اور یہ بات بھی شامل ہمیں کرنی چاہیے تھی جو آج کر لیتے کہ علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، اس لیے ان کی قدر، ان کی اہمیت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہم کہاں سے علم لے رہے ہیں، اس کے لیے ایک معیار آپ کو بتایا گیا تھا۔ ایک بات جو اس میں اور شامل کرنی چاہیے وہ یہ کہ ہم اگر کسی کو دین کی بات بتاتے ہیں تو ہمیں بھی ڈرتے رہنا چاہیے، کیونکہ اس حدیث کے آخر میں آیا تھا فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، بغیر علم کے فتوے دے کر وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ تو بغیر علم کے کوئی بھی بات کسی کو نہیں بتانی ہے۔ اگر آپ سے کوئی آپ کو اہل علم سمجھ کر آپ سے کوئی بات پوچھتا ہے تو جب تک آپ کو نہیں معلوم آپ کہہ دیں لا ادری، میں نہیں جانتی، یہ زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ غلط بات بتائی جائے۔ تو یہ لازمی آپ کو یاد رکھنا ہے، کیونکہ ورنہ کیا ہوگا، خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ تو جہاں ہمیں علم لیتے ہوئے ایک معیار قائم کرنا ہے، وہاں ہمیں دوسروں کو حق پہنچانے کے لیے بھی ایک معیار قائم رکھنا ہے کہ ہمیں وہ بات اتھینٹسٹی کے ساتھ معلوم ہو، تبھی ہی وہ ہم آگے پہنچائیں، ورنہ خاموش ہو جائیں۔ دوسری بات کہ علماء حق جب ہمیں برے کاموں سے روکتے ہیں، جب ہمیں اور سوسائٹی کو اچھی راہ کی طرف لے جاتے ہیں تو وہ ہمیں اچھے نہیں لگتے، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ علماء روک ٹوک کرتے ہیں، وہ ہمیں برے معلوم ہوتے ہیں کیونکہ خواہش نفس کے خلاف لگتے ہیں، تو ہم ان کے بارے میں باتیں کرتے ہیں کہ ان کا کام تو صرف یہی ہے کہ روکتے رہیں، اس چیز کو حرام کہہ دینا، اس چیز کو حلال کہہ دینا۔ وہ اپنے علم کے مطابق اگر جواب دے رہے ہیں اور وہ بات بالکل ٹھیک ہے اور ہمارے دماغ میں نہیں لگ رہی تو ہمیں اپنے دماغوں کو چینج کرنے کی ضرورت۔ پھر جب ایسے ہی علماء حق اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ہم انہیں یاد کرتے رہتے ہیں۔ تو ایسے علماء حق جو اس وقت موجود ہیں ان کی قدر کرنی چاہیے، ان سے علم حاصل کرنے کی دعا کرنی چاہیے اور ان کی صحبت اللہ سے مانگنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو یہ میں اضافہ کروانا چاہ رہی تھی آپ کو۔ اس کے علاوہ ہم نے پڑھا تھا اچانک اموات۔ اچانک اموات کو بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا، اور بیسیکلی کسی کی موت تو جب وہ اپنی موت تک پہنچتا ہے، موت کسی کو آتی نہیں ہے، وہ شخص اپنی زندگی مکمل کر کے موت تک پہنچتا ہے، وہ تو اپنی منزل پوری کر کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس چلا گیا۔ اب اس کے بعد ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ دیکھیں اتنی اموات ہوتی ہیں، ہم وہاں جاتے ہیں، شرکت کرتے ہیں، غمزدہ ہوتے ہیں، لیکن جب وہاں سے نکلتے ہیں تو دوبارہ سے اسی طرح دنیا میں مگن ہو جاتے ہیں۔ تو کسی کی وفات ہمیں یہ پیغام بھی دے رہی ہے کہ ہمیں بھی اس منزل تک پہنچنا ہے۔ گھر آتے ہیں، کھانے پینے پہننے اوڑھنے بازاروں میں لگ جاتے ہیں، حالانکہ یہ اچانک موت تو ہمیں اس بات کی یاد دلاتی ہے کہ ہماری بھی اچانک موت، اچانک سفر ختم ہو سکتا ہے، کبھی کسی ایسی جگہ پر جہاں کوئی بھی نہ ہو اور گاڑی کا پیٹرول ختم ہو جائے۔ اس سین کو امیجن کیجئے
کہ سنسان سڑک پر صرف ہماری سواری ہے اور اس میں فیول ختم ہو گیا ہے. پھر اچانک سے کیا لگتا ہے کہ سب کچھ ختم ہو گیا. بے بس ہو جاتے ہیں نا. جتنی بھی نعمتیں ہمارے پاس ہوں گھر پر, لیکن وہ یہاں پر نہیں ہیں تو بے فائدہ. تو اگر ہم نے تیاری نہیں کی آخرت کی, اچانک موت آ گئی اور ہمارے پاس اللہ کو جواب دینے کے لیے کوئی تیاری ہی نہیں, تو پھر اس زندگی کا, ان اسباب کا کوئی فائدہ ہی نہیں. تو ویسے تو موت ہمارے لیے سبق ہے ہی, کسی کی بھی موت ہو. کبھی اپنے جاتے ہیں, کبھی غیر جاتے ہیں, دونوں کی دکھ اور تکلیف میں فرق ہے نا. جب ہمارا اپنا جاتا ہے تو اس کی تکلیف بہت زیادہ ہوتی ہے, ہر خوشی اور غم کے موقع پر اس کی یاد آتی ہے. لیکن انجانے کی موت بھی اتنی ہی اہم ہے, کیونکہ وہ سبق ہمیں وہی دے کر گیا ہے. تو اچانک اسپیشلی ہم موت, یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ضرور مانگا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب بھی موت دے, ایمان کے ساتھ, عافیت کے ساتھ, کلمہ توحید پر موت عطا فرمائے. یہ بھی میں آپ کو ایڈیشن کروانا چاہ رہی تھی. اس کے علاوہ انشاءاللہ آج کا ٹاپک سٹارٹ کریں گے آپ کی کتاب کے پیج نمبر 168 سے. میں نے کچھ چیزیں آپ کو بھی کہی تھی کہ آپ سرچ کر کے آئیں گے, انشاءاللہ ڈسکشن لیں گے, تو وہ ہم ایز یوزول اینڈ میں لیں گے. ہمارے پاس اگلا ٹاپک ہے وہاب البرکتی, برکت کا اٹھ جانا. محسوس کرتے ہیں نا ہم یہ سب, یہ علامت دیکھا جائے تو آج ہم اس کو دیکھ رہے ہیں. برکت اٹھتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے. عموماً کس برکت کے اٹھنے کی یوزولی ہم بات کرتے ہیں؟ وقت میں برکت نہیں, رزق میں برکت نہیں, مال میں برکت نہیں, اولاد میں برکت نہیں, کسی بھی چیز میں برکت ختم ہو گئی. ایک کھانا جو 4 لوگوں کو کفایت کر جاتا تھا, وہ اب شاید 4 لوگوں کو بھی کفایت نہیں کرتا. 1 کلو میں جتنے لوگ کھانا کھا لیا کرتے تھے, اب شاید اتنے لوگ نہیں سماتے. وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ 2 لوگوں کا کھانا 4 لوگوں کا کو کافی ہے, اور 4 لوگوں کا کھانا 8 لوگوں کو کافی, وہ برکت کم محسوس ہوتی نظر آتی ہے. یہ علامات قیامت میں سے ہے. اس کے بھی کچھ اسباب ہیں, انشاءاللہ اس کو بھی ہم دیکھیں گے. مسئلہ نمبر 98, قیامت کے قریب بارشیں کثرت سے ہوں گی لیکن نباتات پیدا نہیں ہوں گی. یہ حیرت انگیز بات ہے. ایک تو ہوتا ہے کہ رزق نہیں ہے, قحط سالی ہو گئی, ایسا نہیں ہے. کیا ٹائٹل ہے؟ قیامت کے قریب بارشیں کثرت سے ہوں گی لیکن نباتات پیدا نہیں ہوں گی. حدیث ہے, حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ لوگوں پر بارش بہت زیادہ ہوگی, کثرت سے بارش ہوگی, لیکن زمین کوئی چیز نہیں اگائے گی. اسے احمد, بزار اور ابو یعلا نے روایت کیا ہے. اگلی حدیث بھی ساتھ پڑھ لیتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قحط یہ نہیں کہ تم پر بارش نہ برسے, بلکہ قحط تو یہ ہے کہ بارش خوب برسے لیکن زمین کوئی چیز نہ اگائے. بارش کس بات کی علامت ہوتی ہے؟ برکت کی, خوشحالی کی, کھیتیوں کے پھلنے پھولنے کی علامت ہوتی. لیکن قیامت سے پہلے ایسی بارشیں ہوں گی کہ زمین کو فائدہ نہیں دیں گی. اس کی کئی ساری صورتیں ہو سکتی ہیں. اس کی ایک صورت یہ بھی ہے جو مشاہدے میں آتی ہے کہ شدید بارشوں کی وجہ سے, اتنی بارشیں ہوں گی, کیونکہ حدیث میں کیا آ رہا ہے, کثرت سے بارشیں ہوں گی, بہت زیادہ بارشیں ہوں گی, جس وجہ سے زمین کوئی بھی چیز نہیں اگائے گی. شدید بارشوں کے سبب بعض اوقات سیلاب آ جاتے ہیں, پوری فصلیں بہا کر لے جاتے ہیں. تو اس زمین نے اگر فصل اگائی بھی تو وہ جب فائدہ مندی نہیں ہوئی تو زمین کا اگانا نہ اگانا دونوں برابر ہو گیا. تو اتنی کثرت سے بارشیں آئیں گی کہ سیلابوں کی وجہ سے زمین کی فصلیں خراب ہو جائیں گی. اس کے علاوہ بارش کے بعد جس خوشحالی کی توقع کی جاتی ہے, لوگ اس سے محروم رہ جاتے ہیں. یہ بھی ایک اس کی توجہ کی جاتی ہے کہ بارش کے بعد خوشحالی کی جو توقع کی جاتی ہے کہ بارش ہوگی, بارش کا انتظار کرتے ہیں کسان,
کہ بارش ہوگی. دیکھیں ہمارا تعلق تو شہروں سے ہے, نہ کبھی ہم نے پھل اگائے نہ کبھی ہم نے اناج اگائے. ہمیں پتہ ہی نہیں کہ کیسی زمین ہونی چاہیے, کیسا موسم ہونا چاہیے, اس کو کس طرح اس کی دیکھ بھال کرنی چاہیے. ہر طرح کی دیکھ بھال کر لیں, اچھی مٹی سے ہم اچھے بیج کے ساتھ, اچھی کھاد کے ساتھ ایک فصل تیار کر لیں, لیکن اچھی بارش نہ ہو, خوشگوار ہوا نہ ہو, تو وہ فصل پروان نہیں چڑھ سکتی. اس زمین پھوٹے گی تو ضرور, لیکن مفید پھل نہیں دے گی, مفید اناج نہیں دے گی. تو یہ بھی کیا ہے؟ علامات قیامت میں سے. اس کے علاوہ پھل تو بہت ہو, اناج تو بہت ہے, لیکن لوگوں کی ضرورت پھر بھی پوری نہیں ہو رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ لوگوں نے اپنے پاس جمع کرنا شروع کر دیا ہے, ذخیرہ کرنا شروع کر دیا ہے. لوگ مہینے مہینے بھر کا, سال سال بھر کا راشن سٹور کر کے رکھتے ہیں, ذخیرہ اندوزی کر کے رکھتے ہیں. تو وہ بارشیں کیا کرتی ہیں؟ فصل تو اگاتی ہیں, لیکن لوگوں کے لیے مستفید نہیں. کیوں؟ کیونکہ اناج کی ایک ایکسپائری ہے. آپ اس کو زیادہ دیر تک سٹور کر کے رکھیں گے تو وہ ایکسپائر ہو جائے گا. آدھے سے زیادہ اناج سٹورز میں ضائع ہو جاتا ہے. یہ بھی اس کی ایک توجہ ہے کہ برکت اٹھ گئی. کیوں؟ کیونکہ اس کو روک کے رکھ لی. ایک چیز آپ روک کے رکھ کے دیکھ لیں, اور ایک چیز آپ دے کر دیکھ لیں. دونوں تجربے کیجیے گا اس ہفتے میں. ایک کھانا بنائیے گا, ایک دن کھانا بنائیے گا اور پڑوس میں دیجیے گا, اور ایک دن کھانا بنائیے گا اتنی ہی مقدار میں اور اس کو فریج میں سٹور کر دیجیے گا. پھر دونوں کا نتیجہ دیکھیے گا. تو برکت دینے سے, خرچ کرنے سے بڑھتی ہے. کس کس چیز میں برکت ہوتی ہے اس لفظ کو سمجھتے ہیں. اس کا روٹ ورڈ ہے با را کاف, بریکا. بریکا کہتے ہیں اونٹنی کا کسی جگہ بیٹھنا, اور عربوں میں اونٹنی کے کسی جگہ پر بیٹھنے کو برکت کی علامت سمجھا جاتا تھا. عرب دن رات اونٹ کو دیکھتے تھے تو اپنی جتنی بھی چیزیں تھیں ان کے نام اونٹوں سے منسلک کیے ہوئے تھے. تو اونٹنی, اونٹ نہیں, اونٹنی کا بیٹھنا ان کے ہاں بابرکت سمجھا جاتا تھا. آپ کو یاد ہوگا ہجرت کا واقعہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت مدینہ کیے تھے, مکہ سے مدینہ پہنچے تھے, تو ہر صحابی کی یہ خواہش تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر قیام کریں, میرے گھر قیام کریں, کیونکہ نبی کی ایک برکت ہوتی ہے. ہر شخص چاہتا تھا کہ ہمیں میزبانی کا شرف نصیب ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کیا فرمایا تھا کہ میری اونٹنی جہاں بیٹھے گی اللہ کے اذن سے میں وہیں قیام کروں گا. اور کن کے گھر کے آگے بیٹھی تھی؟ ابو ایوب انصاری کے گھر کے آگے بیٹھی تھی. وہ ایک ادنا سے سیدھے سادے غریب سے صحابی تھے. ان کی زوجہ فرماتی ہیں کہ ہم سیدھے سادے غریب لوگ تھے. ہر شخص کی مدینہ میں خواہش تھی کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے ہمارے گھر ٹھہریں گے, اور وہ اس کے لیے دعا گو بھی تھا اور کوشش بھی کرتا تھا. لیکن جب میں اپنے شوہر کی دعا دیکھتی تھی تو مجھے حیرت ہوتی تھی اور مجھے یقین تھا کہ یہ دعا پوری نہیں ہو سکتی. لیکن جب میں نے ان کی یہ دعا پوری ہوتے ہوئے دیکھا اور ان کی جو خوشی تھی, ایسی خوشی میں نے کبھی نہیں دیکھی. اور واقعی پھر ان کے گھر میں برکت اتری. تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہے چنے. تو یہ بریکا جو ہے وہ اونٹنی کے بیٹھنے کو کہتے ہیں. برکت کا سب سے زیادہ اطلاق اگر دیکھیں تو اللہ کے نام میں سب سے زیادہ برکت ہے. جس چیز یا کام کے ساتھ اللہ کا نام جڑ جاتا ہے وہ چیز بابرکت ہو جاتی ہے, وہ چیز خیر و برکت کا باعث بن جاتی ہے. جتنا مال یا جو مال اللہ کی راہ میں دیں گے اتنی برکت, جتنا وقت جو وقت اللہ کی راہ میں دیں گے اتنی وقت میں برکت, جتنی صحت اللہ کی راہ میں دیں گے اتنی صحت میں برکت, اتنا ہی بڑھاپا دیر سے آئے گا. جتنی جوانی اللہ کی راہ میں دیں گے اتنا اللہ تعالیٰ صحت سے مالا مال کرے گا, اتنا اللہ تعالیٰ قوت سے مالا مال کرے گا. اولاد کو دین میں لگا کر دیکھیں, برکت ہی برکت حاصل ہوگی. صرف دنیا میں ہی نہیں, یہ اولاد تو ہمارے مرنے کے بعد بھی صدقہ جاریہ رہے گی, اور قیامت میں بھی اس کا عمل ہمارے لیے فائدہ مند ہوگا. اسی طرح اپنے گھروں میں اگر دین کا کام کرتے ہیں تو گھروں میں برکت آتی ہے. اسی طرح اگر لوگوں میں رزق تقسیم کرتے ہیں
تو برکت آتی ہے. لیکن یہ ساری چیزیں کس چیز کے ساتھ جوڑنی چاہیے؟ اللہ کے نام کے ساتھ. اللہ کی خوشنودی کے لیے خرچ کریں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت بھی آتی ہے نا، تبارک الذی. تو اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بہت زیادہ بابرکت ہے. اس حدیث کے تحت اگر ہم دیکھیں تو دنیا میں بارشوں کی کمی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود فصلوں کی کمی ہے. اس کے علاوہ فصلوں کا خراب ہو جانا ہے، سڑ جانا ہے، بیکار ہو جانا ہے، اسی طرح بے ذائقہ ہو جانا. اگر آپ کے گھر میں کوئی ایسا پھل آ جاتا ہے جو بے ذائقہ ہو گیا، آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کو ضائع کر دیتے ہیں. تو بے ذائقہ ہو جانا بھی کیا ہے؟ بے فائدہ ہو جانا ہے. اسی طرح جل جانا فصل کا، اسی طرح سیلاب آ جانا، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ اس حدیث کے معنی میں آتی ہیں. یہ سب ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے. اگر ہم یہ ساری چیزیں روک لیتے ہیں نا اپنے پاس، جتنے بھی گناہ ہیں ان میں اضافہ کرتے رہتے ہیں تو برکت ختم ہوتی رہتی ہے. اس کے علاوہ فصل کی کٹائی کے وقت جو عشر دیا جاتا ہے، وہ عشر اگر نہیں دیا جاتا، یعنی عشر دینے کا حکم ہے فصل کی کٹائی کے دن 10واں حصہ، لیکن اگر وہ کسان یا زمیندار نہیں دیتا، اس کے علم میں ہی نہیں ہے وہ بات، تو پھر برکت ختم ہو جاتی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں، ہمارے صحت میں، ہمارے مال میں، ہماری اولاد میں، ہمارے ایمان میں، ہمارے تقوی میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے اور ہم بہترین طریقے سے دین کا کام کر سکیں.